السلام علیکم۔ اب آپ لوگوں نے اچھے اچھے خطابات سماعت فرما لیے ہیں، تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لو۔ حضرت صاحب نے جو کچھ بھی نصیحتیں کی ہیں اس پر خاص عمل کرنا۔ ابھی جس بات کی ضرورت ہے اس بات کو آپ کے سامنے رکھے۔ پہلے ہی حضرت نے کہہ دیا کہ ہم نے ایسے خطابات کو طلاق دے دیے جس سے تمہیں فائدہ نہ پہنچتے ہو۔ دراصل یہ ہماری کمزوری ہے جو حضرت کی زبان سے ایسی باتیں نکلی، کیونکہ حضرت نے زمانے کو دیکھا ہے، علماء کرام کے بیانات کو سمجھے ہیں، تب یہ بات کہے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے اب مجھے بھی سماعت کر لیں۔ اب میں مختصر سے خطبہ کے بعد آقا کریم کی طرف چلتے ہیں اور ہر کسی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ملے، ایسی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین بالشاکرین بالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بیک زبان اطمینان کے ساتھ روحانی رشتے کو قائم کرتے ہوئے سب مل کر کے بلند با آواز درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدیوں وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ تھک گئے ہیں، اب صلاۃ و سلام کا وقت بھی آ چکا ہے۔ آقا کریم پر ذرا جم کے درود شریف اور صلاۃ و سلام پیش کریں گے، بعدہ لنگر تقسیم ہوگا، آپ لوگ کھا کر کے پھر نماز با جماعت ادا کریں، اور پھر نماز با جماعت ادا کر کے جا کر کے تھوڑی دیر آرام کریں، پھر جمعہ کی نماز پڑھیں، پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کے تعلق سے فرماتے ہیں، بس مختصر سی، کوئی لمبی تمہید نہیں کرنا چاہتا۔ آقا کریم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، بولو سبحان اللہ۔ میں زندہ نبی کی بات کر رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میں با اختیار نبی کی بات کرنے جا رہا ہوں، دونوں عالم کے تاجدار کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں۔ میں مصطفیٰ کے میلاد کو بغیر دلیل جائز۔ سنیوں، تمہیں یہی پیغام لے کر جانا ہے، دلیل ہمیں نہیں چاہیے، دلیل انہیں چاہیے جو بدعقیدہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کا بولو سبحان اللہ۔ یہ آپ لوگ تو کبھی نہیں بولنے والے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کا دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ جب تک دم میں دم ہے نعت ان کا سناتے جائیں گے۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں، جس نے شب جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل ان کے 100 سال کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، 100 سال کے درجات کو
بلند فرما دیتا ہے۔ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جب سے اپنے والد مخدوم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز سے اور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حافظ عبدالرحیم محدث دہلوی ابو العلائی سے، یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے محدث ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہیں، اور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ نور نظر، بولو سبحان اللہ، لخت جگر، کحل الگوہر، سیدنا شاہ حافظ محدث عبدالرحیم دہلوی قدس اللہ سر العزیز کے نور نظر ہیں، اور سیدنا حافظ محدث عبدالرحیم دہلوی قدس اللہ سر العزیز سیدنا شاہ امیر ابو العلا آگربی قدس اللہ سر العزیز کے خلیفہ ہیں۔ ہاں سیدنا شاہ محدث عبدالعزیز ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اپنے والد سے سنا، آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے والد سے سنا، اور ان کے والد مخدوم فرماتے ہم نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ جس نے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لی، رب کعبہ کی قسم اس کا ہر وہ کام بنتا رہتا ہے جو ان کے تصور میں آتا ہے۔ یہ زندہ نبی کی بات کر رہا ہوں، لہذا ہر مرض کی دوا ہے۔ کس کی دوا ہے؟ ہر مرض کی۔ اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو وفادار مصطفیٰ بن جاؤ، اور اگر جنت چاہتے ہو تو نقش کفے مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کر لو۔ میرے آقا مولا کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ آقا کریم تشریف لا رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں؟ رات جا رہی ہے، صبح یہ میرے آقا کے اختیارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ڈال دی۔ مصطفیٰ سب تو میری مرضی سے، جب میں نے چاہا تب گیا، لیکن آپ کی آمد کچھ اس طرح ہو کہ رات جا رہی ہو، دین آ رہا ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنا مصطفیٰ رات کے پیغمبر ہے اتنا مصطفیٰ دین کے رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ بات بتا دوں کہ جس شے کا، جس قطرے کا، جس ذرے کا، جس جگہ کا اللہ رب العالمین ہے، اس شے کا، اس قطرے کا، اس ذرے کا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اس ذرے کا مصطفیٰ کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تحقیق کر کے ایک نور اور روشن کتاب لوگوں کی طرف نازل فرما دیا ہے۔ یاد رہے قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ کتنی طرح کی؟ ایک ہے آیت مطلق، یعنی جو ظاہر میں ترجمہ ہے وہی باطن میں بھی ترجمہ ہے، یعنی جو ظاہر میں کہہ رہا ہے اس کا حقیقت بھی وہی ہے۔ اور ایک ہے آیت متشابہ، یعنی کہنا کچھ آ رہا ہے مطلب کچھ اور ہے۔ جی اطہر صاحب کتنے ہیں؟ آیت متشابہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کو سمجھا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مزاج دے رہا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت میں نہیں ہے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کا ہو جاتا ہے، محدثین لکھتے ہیں جو نبی کا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتا ہے،
ایک ہے آیت متشابہ اور دوسرا ہے حروف مقطعات، یعنی وہ آیت ہے لیکن اس کا ترجمہ اللہ جانے یا رسول جانے، بولو سبحان اللہ۔ اس بیچ میں لانے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ساری آیتوں کے معنی بھی جبرائیل کو معلوم، ساری آیتوں کے مفہوم بھی معلوم، تفسیر بھی معلوم، بول رہے ہیں، مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں۔ جبرائیل 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 سماعت بھی فرما رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ پہلے میں نے کہا آیت مطلق ہے، آیت مطلق وہ ہے جو ظاہر میں معنی ہے وہی باطن میں معنی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام محدثین کی، تمام مفسرین کی جب اقبال کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم کی ذات کو بتایا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بڑے جم کر کہا ہے کہ کیا کہا ہے؟ بول دو سبحان اللہ۔ آل رسول کے بارے میں کہہ دیا ہے، آقا مولا کی آل کے بارے میں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے۔ یہ کون کس کی شان میں کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت صاحب کی شان میں بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی اولاد مصطفیٰ ہیں۔ آل مصطفیٰ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے مؤدبانہ انداز میں کہہ رہے تیری نسل بچہ بچہ تو ہے عین تیرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے۔ اب پتا چلا کہ جو مصطفیٰ کی آل نور ہے تو پھر مصطفیٰ کی ذات کتنا بڑا نور ہے۔ اسی لیے سنی جب نعت پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ سرور کہو کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آیت مطلق وہ ہے جو ظاہر کا ہے وہی باطن ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ آیت نے مصطفیٰ کی شان کو اتنا دوبالا کر دیا، اتنا دوبالا کر دیا، اتنا دوبالا کر دیا کہ شیخ الاسلام سید مدنی میاں فرماتے ہیں کہ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ اب آیت متشابہ یہ آیت ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، یعنی جب بندہ بندے کا ہو جاتا ہے لیکن وہ بندہ اچھا ہو، بولو سبحان اللہ، وہ بندہ اللہ والا ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، جب اس بندے کی دوستی کی جد میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، مکار ہے، عیار، لیکن بارگاہ میں آنے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب ہے جس سے وہ گنہگار محبت کر رہا ہے، تو اب اندازہ لگائیے بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ یہاں اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، ادنا بھی آ رہے ہیں۔ ادنا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے لیکن نور مصطفیٰ کی صحبت میں آیا، کلمہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی صحبت اور میلاد کے تبسل میں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ابھی آیا،
कलमा पढ़ा, अभी इंतकाल हुआ, न नमाजें पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किए, न ज़कात, फिर भी गौस से आला, ख्वाजा से आला, अपने पीरो मुर्शिद से आला। मैंने कहा मौला ये तेरे कौन से बंदे हैं कि इबादत इनके हिस्से में नहीं, रियाजत इनके हिस्से में नहीं, सखाबत इनके हिस्से में नहीं, इताअत इनके हिस्से में नहीं, लेकिन गौस से भी आला, ख्वाजा से भी आला, अगर कायनात के हर बली से आला। तो आवाज आई कि ये मुस्तफा के मिलाद पे खुश होकर मुस्तफा पर ईमान लाया है, अमल और है, मुस्तफा की इताअत। अब खिताब खत्म कर रहा हूं, बैठा सी साहब, आप दुआ करके जाइएगा। दुआ आप ही कर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दुआ बस बस खत्म। हजरत साहब ने दे दिया सिंगल, बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी पॉइंट, सारी खुदाई वो है, बोलते भी दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा बस मैं पे पहले जो छेड़ा था उस बात पे आ जाऊं। मन सल्लल्लाहु अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन पर 10 रहमतें, बोलो सुभान अल्लाह, उनके 10 गुनाहों को, 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर तुम अपने दर्जात को बुलंद करना चाहते हो, तुम अपने सारे मामलात को हल करना चाहते हो, तो पक्की और सच्ची मुस्तफ़ा की गुलामी करनी शुरू कर दो। क्या कर दो? क्यों कि इताअत मुस्तफ़ा खुद इताअत खुदा है। बोलो सुभान अल्लाह। बदअकीदों से हरगिज दोस्ती न करो, जो रिजेक्टेड माल हो गए हैं उन्हें अपना बनाने की कोशिश न करो, क्योंकि जो मुस्तफ़ा की बारगाह के ठुकराए हुए हैं उन्हें पनाह नहीं मिलने वाली। पनाह तो तुम्हें मिलेगी कि जब मुस्तफ़ा की बात आती है तो ताजीम करते हो, बात आका की हो या आले मुस्तफ़ा की हो या मुस्तफ़ा के बाल की हो, तुम सब की इज्जत करते हो। इस इज्जत का नतीजा ये होगा कि सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी क़द्दसल्लाह सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि इश्क़े पैगंबर में मुब्तला करने की एक तुम्हें जज़ा वो मिलेगी कि शैतान लाख तुम्हें कुफ्र पे ले जाना चाहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हिदायत पर मौत नसीब। ये मुस्तफ़ा की गुलामी का तुम्हें ये नतीजा मिलने वाला है। ये मुस्तफ़ा की जो तुम खुशियां मना रहे हो, मुस्तफ़ा के जो मिलाद मना रहे हो, गुनाहों के लज्जतों से जो आज की रात अपने आप को दूर रखे हो, उसका इनाम तुम्हें ये मिलेगा कि सब बेपनाह होंगे लेकिन तुम पनाह में रहो। सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा होगा, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जब जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, तख्त पे नबी होंगे, अदालत पर खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हर बंदा अपने आप से परेशान होगा, बाप बेटे से परेशान होगा, बेटी माँ से परेशान होगी, अल गरज पड़ोसी पड़ोसी से परेशान, उस्ताद उस्ताद अपने शागिर्द से परेशान, पीर अपने मुरीद से परेशान, मुरीद अपने पीर से परेशान। अल गरज जब कोई किसी के साथ नहीं होगा, उस आलम में दरूद पढ़ने वाला मुस्तफा के साथ होगा। लिहाजा दरूद को अपनी आदत बनाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अब सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ और फिर लंगर खा करके फिर जाना और फिर नमाजें अदा करना। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। उठो
سہارو سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے جھک جاؤ چاند تاروں سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ کیا کہوں کتنے ہنسی ہو بڑھ کے یوسف سے کہیں ہو ثانی رکھ حسن میں یکتا تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
لب پہ جاری یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ قبر سے جس دم اٹھوں میں یا رسول اللہ آپ ہی کے ساتھ ہوں میں خلد میں گمراہ چلوں میں راہ میں یہ پڑھوں میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام